فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اس کی فراست یعنی اس کی عقل مندی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرما کے بولتے ہیں کہ اے فاسق، ڈر مومن سے اور اپنے معاصی کی گندگی میں لتھیڑا ہوا اس کے پاس مت آ۔ فرماتے ہیں کہ تو جب مومن کے آگے جاتا ہے اس سے ڈر، اے فاسق، اے گنہگار، اے بدکار، اس سے ڈر۔ اگر تو اس کے سامنے جاتا ہے تو گندگی میں لپٹا ہوا لتھیڑا ہوا مت جاؤ اس کے آگے۔ اپنے آپ کو پاک کر، اپنے قلب کو پاک کر، اپنے دل کو پاک کر، اپنے باطن کو پاک کر جب تو کسی مومن کے آگے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے اس حالت کو دیکھتا ہے جس میں تو ملوث ہے۔ فرماتے ہیں سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میاں وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے اس حالت کو دیکھتا ہے جس میں تو ملوث ہے، جس میں تو پھنسا ہوا ہے، جس گندگی میں تو لتھیڑا ہوا ہے، وہ اس کو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تیری اس حالت کو وہ پہچان لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے تیرے شرک کو، تیرے نفاق کو، وہ دیکھتا ہے تیری اس حالت کو جو تیرے کپڑوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے، وہ تیرے اس حالت کو دیکھتا ہے جو تیرے کپڑوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ کیا مطلب کہ تو اپنے آپ کو بڑا پاک دامن بنانے کے لیے اولیاء اکرام کے لباس پہن لیتا ہے، اپنے ظاہر کو تو سنوار لیتا ہے، تو کیا کیا تو بھی وہ تیرے باطن کو پہچان لیتا ہے۔ تو مومن سے ڈر، اور فرماتا ہے دیکھتا ہے تیری فضیحت کن اور ہتک والی بدعمالیوں کو۔ فضیحت کن یعنی ذلت، تیرے جو اعمال ہیں جو ذلت والے ہیں اور ہتک والے ہیں، ان بدعمالیوں کو وہ دیکھتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو شخص اہل فلاح کو دیکھتا نہیں وہ فلاح نہیں پاتا۔ جو کامیاب لوگوں کو دیکھتا نہیں یعنی پہچانتا نہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں تو ابو الحوث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تو کون ہے؟ ابو الحوث ہے، یعنی خواہشوں کا باپ ہے۔ تو ہوس میں مبتلا ہے، تو خواہشات میں مبتلا ہے، تو بلکہ خواہشوں کا باپ ہے، تو ابو الحوث ہے، اور تیرا میل جول بھی ابو الحوثوں کے ساتھ ہے۔ تو جس سے ملتا ہے یہ میل جول بھی کس کے ساتھ ہے تیرا؟ یہ ابو الحوثوں کے ساتھ ہے، خواہشات کے باپوں کے ساتھ ہے۔ کسی شخص نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اندھا پن کب تک رہے گا؟ تو آپ نے جواب دیا جب تک تو کسی طبیب کے ہاتھ نہ پڑے۔ جب تک تو کسی طبیب کے ہاتھ نہ پڑے اور اس کی چوکٹ کو تکیہ نہ بنا لے کہ اس کے متعلق اچھے گمان رکھے اور اپنے قلب سے اس کے لیے تہمت کو نکال اپنے بال بچوں کو لے کر اس کے دروازے پر جا بیٹھے اور اس کی دوا کی تلخی پر صبر کرے، پس اس وقت تیری آنکھوں سے اندھا پن جاتا رہے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کسی نے شیخ سے پوچھا
کہ یہ اندھاپن کب جائے گا؟ تو شیخ نے فرمایا کہ جب تک تو کسی طبیب کے ہاتھ نہ پڑ جائے، جب تک تو کسی طبیب کے ہاتھ نہ پڑ جائے، یعنی کسی کامل پیر کے ہاتھ میں نہ بک جائے، اس کے بارے میں گمان نہ کرے، اور اللہ اکبر اس کی چوکھٹ کو تکیہ نہ بنا لیا، اور اس کی دی ہوئی کڑوی دواؤں کو پر صبر نہ کیا، اور اپنے بال بچوں سمیت اس کے در پہ جب تک نہ پڑے گا تب تک تیرا یہ اندھاپن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ذلت اختیار کر۔ کیا نصیحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ذلت اختیار کر، اور اپنی ساری حاجتیں اس پر پیش کر۔ تیری کون سی بھی حاجت ہو تو کس پر پیش کر؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر، ساری حاجتیں اس پر پیش کر۔ کوئی عمل اپنے نفس کے لیے مت کر، کوئی بھی کام تیرے نفس کے لیے مت کر، اس سے ملاقات کر، اس سے کیا کر؟ ملاقات کر۔ افلاس کے قدموں پر مخلوق کے دروازوں کو بند کر دے، یعنی غریبی، افلاس غریبی پر مخلوق کے دروازے کو بند کر دے۔ جب غریبی آتی ہے، جب تنگ دستی آتی ہے، جب افلاس آتا ہے تو بندہ مخلوق کی طرف پہلے توجہ کرتا ہے، یہ دروازہ تو پہلے بند کر، مولا کی طرف رجوع ہو، لوگوں کے دروازوں کی طرف کو بند کر دے، اور اپنے اور خدا کے درمیان دروازہ کھول لے، اپنے اور خدا کے درمیان دروازہ کھول لے، اپنے گناہوں کا مقر ہو، یعنی تو اپنے غلطیوں کا اقرار کر، مان، مقر ہو، میں پاک ہوں، میرے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کبھی غلطی کرتا نہیں۔ اس مصیبت، اس پریشانی میں مت پڑ، کیونکہ تو بندہ ہے، تیری حقیقت عدم ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ نقص سے بھری ہوئی ہے تیرے صفات۔ تو کبھی یہ مت سمجھ لے کہ میں پاک ہوں، بلکہ تو پہلے کیا کر؟ اپنے گناہوں کا مقر ہو، یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کر، مان کہ میں گناہ گار ہوں، پہلے مان۔ پھر فرماتے ہیں اپنی تقصیر کی اس کے حضور میں معذرت کر، جو گناہ تو نے کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کر اس سے معذرت چاہ، اس سے معافی مانگ، اور یقین رکھ کہ کوئی مضرت پہنچانے والا نہیں، یعنی کوئی تجھے نقصان دینے والا نہیں، اس بات پر تو یقین رکھ۔ کوئی نفع دینے والا نہیں، نفع بھی کوئی دے نہیں سکتا، یعنی نفع اور نقصان تجھے کوئی دے نہیں سکتا، اس بات کا تو یقین رکھ۔ کوئی عطا کرنے والا نہیں، کوئی تجھے کچھ دے گا نہیں، کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں، اس بات پر تو یقین رکھ، مگر وہی اللہ۔ بس اللہ ہی ہے جو تجھے نفع بھی دے گا، تجھے نقصان بھی دے گا، تجھے عطا بھی کرے گا، روکے گا بھی۔ اس کے سوا ما سوا اللہ نہ نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ عطا کر سکتی ہے، نہ کوئی عطا کو روک سکتی ہے۔